افلاس اور بے روزگاری سے دو چار معاشرے میں مجرمانہ رویوں کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے بنیادی ضروریات کی تکمیل کو یقینی بنائے۔ قرآن معاشرتی انصاف کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور کمزوروں اور پسماندہ لوگوں کی مدد اور دیکھ بھال کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ ان بنیادی وجوہات کو حل کر کے ہی معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کرائم تو کرائم ہے، وہ مجبوری میں ہو یا عادت میں ہو یا کرمنل ہو، تو وہ کرمنل ہی ہوتا ہے، جیسے ڈگری ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات جہاں پہنچ چکے ہیں، ان ملک کے حالات میں جہاں اکانومی پہنچ چکی ہے، جہاں بے روزگاری پہنچ چکی ہے، اس کی وجہ سے بھی جب گھر میں بھوک ہوتی ہے وہ بھی اس طرف لے جاتی ہے، اور اس کے بعد پتہ ہو کہ ہم جائیں گے تو پکڑے بھی نہیں جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ لا انفورسمنٹ، یہ پولیس، یہ دیگر ادارے اگر یہ ایکٹیو ہوں تو لوگ کوئی اور راستہ اپنائیں، شاید کرائم کا راستہ نہ اپنائیں۔ اور بالکل یہ ہے کہ اس کی ایک میجر وجہ ملک میں غربت، ملک میں جس کی وجہ سے اس کا بیس ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلامی فلاحی ریاست کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرے، ساتھ میں ان کو بنیادی سہولیات فراہم کرے۔ اب جیسے کہ ہم ریاست مدینہ میں دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس روزگار نہیں تو ان کے لیے لنگر خانے ہیں، ان کے لیے بیت المال ہے کہ وہ بیت المال سے ان کے گھر وظیفہ جاتا تھا، اور ایسے لنگر خانے بنوائے گئے تھے کہ لوگ وہاں سے جو ہے مستفید ہوتے تھے۔ اب جب کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو یہاں تو جو ہے آٹے کا ریٹ آپ دیکھ لیں کہ کہاں جا رہا ہے، مہنگائی کس قدر ہو رہی ہے، بے روزگاری کس قدر بڑھ گئی ہے، نوجوان ہمارے جو ہیں بیشتر جو ہیں وہ دل برداشتہ ہیں، جو نہ صرف ان پڑھ بلکہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں ہمارے وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں۔ آپ کراچی میں اب دیکھیں تو بائکیں چلا رہے ہیں، فوڈ پانڈا کر رہے ہیں ہمارے کراچی کے پڑھے لکھے بچے۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، ہمیں اس کو بھی جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے، اور اس کے روک تھام کے لیے حکومت کو جو ہے پوری طرح سے توجہ دینی چاہیے، اور ساتھ میں سائملٹینیسلی ہمیں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسے لنگر خانے اور ایسے فنڈز اور ایسے الاؤنسز جاری کرنے چاہیے جو کہ بے روزگار لوگوں کو جاری کیے جاتے ہیں، دیگر ممالک میں جاری کیے جاتے ہیں۔ جب تک کوئی بندہ بے روزگار ہے تو حکومت اس کو ایک اسٹیپنڈ دیتی ہے جو اس کے جو ہے کچن کو برن کرنے کے لیے ضروری ہے، جو اس کے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ضروری ہے، اور جب تک حکومت اس کو ادا کرنے میں ناکام ہو جائے گی تو یہ کرائم ریٹ کم ہونے کے بجائے اور بڑھتے جائیں گے۔ اسلامک سسٹم آف موڈ ہے، اس سے بھی ہٹ گئے ہم، جو زکوٰۃ جہاں دینا وہاں جاتا نہیں ہے، جہاں نہیں دینا وہاں پہنچ جاتا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ کہیں نہ کہیں ہم غریب کو غریب بننے میں بھی ری انفورس کرتے ہیں۔ اس سڑک میں آپ کو بیگرز ملتے ہیں، بائی لا ان کو تو نظر ہی نہیں آنا چاہیے۔ آپ کی گورنمنٹ کا سوشل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ان کو اٹھا کر، آئی ریممبر کچھ ہفتے پہلے ایک بچہ، ایک لڑکا تھا، فلاورز بھیج رہا تھا، اتنی اچھی انگریزی بول رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا اس نے کہیں کیمر سے پڑھا ہوا، اور بچہ کہنے لگا میرے او لیولس کے، مجھے نوکری نہیں مل رہی تو میں پھول بھیج رہا ہوں۔ اس وقت دل چاہے اس بچے کو اٹھا کر کسی کوچنگ سینٹر میں ڈال دو کہ بیٹا 2-3 کو انگریزی سکھا دو۔ ایک سروے مار کر آپ صرف سڑکوں میں دیکھ رہے کتنے لوگ ہیں ایجوکیٹڈ کلاس کے جو اس ایریا پر جا چکے جو ان کو ضرورت نہیں تھا، اور ان کو پھر آپ اس معاشرے میں کوئی صحیح جاب لگا لیں۔ سو آئی فیل دیٹ ول برنگ اے چینج۔ میرے مطابق جو ہمارے ذہن میں یہ بات بسی ہے نا کہ چونکہ غربت ہے، بے روزگاری، اس لیے انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ چور اور ڈاکو ہی بنے گا۔ آئی ایم ناٹ ود دس فینومینا، آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ۔ اللہ نے 2 راستے دیے، آپ کی مرضی صراط المستقیم پر چل جائے، اور آپ کی مرضی 100 بہانہ بنائے ڈکیٹی مارنے کا۔ چوائس از یورز۔